اور ایک اور بڑا مسئلہ بابا سامنے آتا ہے کہ بہت سے لوگ بجائے علاج کے جن کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی رخ کرتے ہیں عاملین کا. ایسے کتنے لوگوں مار دیے انہوں نے جی علاج کی بجائے وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں. اخیر پھر وہ یا تو شدید بیماریوں میں مزید بڑھ جاتے ہیں جی یا پھر آگے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو عام ذہن ہے بابا کہ دوائی لینا یا اسباب کو اختیار کرنا اس کو توکل کے خلاف سمجھا جاتا ہے. یہ تو بے وقوفی ہے. اس بارے میں تھوڑی سی آپ اگر رہنمائی کر دیں تو فائدہ ہوگا. یہ سنیں. دیکھیں اسباب کو پر توکل کرنا یہ تو جہالت ہے. اسباب کو بیکار سمجھنا یہ بے وقوفی ہے. اللہ نے بنایا کیوں ہے سب کچھ؟ یہ سارا اس لیے تو والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب کچھ جو بنایا تمہارے لیے بنایا. اللہ اور اللہ کے نبی نے خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض کی تشخیص کی، انک لمفعود، تجھے دل کا دورہ ہے اور تو اس کو 7 کھجوریں عجوہ کی گٹھلی کوٹ کے کھلاؤ. یہ تو اپنی طرف سے. پھر فرمایا اس کو حارث بن کلدہ کے پاس بھیجو، وہ اس کا علاج کرے. وہ طائف میں طبیب تھے، ان کے پاس بھیجا علاج کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بیوقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے کہ بس کچھ بھی نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھا کے اترے، اٹھے مصلی سے، جی ایک طرف کچھ نوجوان بیٹھے تھے. اب نے فرمایا من انتم، کون لوگ ہو؟ نوجوان تھے کہ نحن المتوکلون، ہم توکل والے ہیں. فعلاہم بدرتہ، انہوں نے اپنا درہ اٹھایا اور ایک ایک کی کمر کو سیکا. کہا اللہ آسمان سے سونا نہیں برساتا، پانی برساتا ہے. اللہ اکبر. اور جمعے کی نماز سی نا، تو اللہ کہتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، تو تم یہاں بیٹھے ہو، اللہ اوپر سے تمہیں پھینکے گا. اگر آئندہ تم یہاں نظر آئے میں تمہارے چہرے لال کر دوں گا. اللہ اکبر سب کو بھگا دیا. اللہ اکبر. او قل ثم توکل. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اونٹ کو باندھ کے توکل کروں یا ویسے ہی توکل کروں؟ آپ نے فرمایا او قل ثم توکل، پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرو. اللہ ہمارے نبی غار میں چھپے بیٹا، اللہ کیا آپ میں توکل نہیں تھا؟ سبحان اللہ. 3 دن سخت گرمی، ستمبر کے مہینے، 27 صفر کی رات، 28 صفر کی رات، 29 صفر کی رات اور 1 ربیع الاول کو آپ وہاں سے نکلے اور سارا راستہ تبدیل کیا. ایک کافر رہبر تھا عبداللہ بن اریقط، حضرت ابوبکر صدیق کا دوست تھا. بعد میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ وہ ایمان لایا یا نہیں لایا. اس کو رہبر بنا کے آپ نے سفر پہ آیا. تو اسباب کا ترک، اس کو توکل سمجھنا یہ بہت ہی غلط. اور اسباب میں یوں لگنا کہ حلال حرام کی پہچان ہی ختم ہو جائے. جھوٹ نہ بولیں تو کم روٹی کہاں سے کھائیں، رشوت نہ لیں تو روٹی کہاں سے کھائیں، یہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلا تعارف ہی کروایا ہے الحمدللہ رب العالمین. صرف تمہارا نہیں، پتہ نہیں کتنے عالم ہیں کہ سب کا رب، سب کو پالتا ہوں. میں کہتا ہوں کافروں کو توحید میں دھوکہ لگا، وہ پتھروں کے آگے جھک گئے، بتوں کے آگے جھک گئے. مسلمانوں کو ربوبیت میں دھوکہ لگا، توحید میں دھوکہ نہیں ہے. کسی کے آگے پتھر کا بت رکھو، شرابی جواری کیوں نہ ہو، اسے کوئی نہ سجدہ کر کا توبہ توبہ میں کافر ہوں. لیکن وہی ہے سود پہ کاروبار کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، چوری بھی کرے گا، ڈاکہ بھی ڈالے گا، رشوت بھی لے گا، روٹی کی تو کھاوی. تو مسلمانوں کو ربوبیت میں شک پڑا تو اللہ نے الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع کیا. اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ ختم. سبحان اللہ. اور نماز شروع کی الحمدللہ رب العالمین. رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑا ہوا ربنا لک الحمد، سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلی. اتنا اللہ نے رب کا تکرار کروایا مسلمانوں سے. میں رب ہاں، میں رب ہاں، میں کھواونا ہے، میرے کو کوئی تھوڑ کوئی نہیں. تو یہ
دونوں ایکسٹریمیں غلط ہیں. جی. آسک MTJ، پوچھئے اپنے دل کی بات. اپنے سوالات ای میل کریں manager@